آج سے تقریباً 95 سال قبل یعنی 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ 4 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا پڑتا۔ 6 جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کے امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آیا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے بلکہ ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ اس لیے وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور اسکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ تھے، اسکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے، اسی لیے وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتے پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے اسکول کے جوتے پہن کر اسکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں انہوں نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب بھی وہ اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی بھی انہوں نے شرم محسوس نہیں کی۔ 1939 میں انہوں نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت اور تگ و دو لازمی ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہٰذا کچھ عرصے بعد کلرک کی نوکری چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گئے۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوئے اور نواب مظفر کے بھائی جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتے تھے شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنے۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتے۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1976 میں 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے اور آخر کار بہت سال جدوجہد کرنے کے بعد 1996 میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ایک مفلس ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کھٹن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخر کار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہے، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جو لوٹ مار سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمہ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی رہی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس عظیم شخصیت کا نام ملک معراج خالد تھا۔ آپ 23 جون 2003 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ۔